جس طرح دین کے اندر نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، حقوق العباد بھی اپنے اپنے مقام پر فرض کیے گئے۔ تو اس لیے سرے سے یہ بات کہنا کہ ہماری دنیا کا کیا بنے گا، جتنا دنیا کے معاملات کو، جن کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، دنیا کے معاملات کو جتنا اسلام سپورٹ کرتا ہے اور جتنا نظم و ضبط میں لاتا ہے اور جتنا اس میں حسن پیدا کرتا ہے اور جتنی اس کے اندر اسلام حساسیت لاتا ہے، یہ تو کسی اور مذہب میں دور دور تک موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پہلو کو سمجھا جائے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی ایک آیہ کریمہ کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا۔ ایک تو اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی جس میں اللہ نے فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اس کی زندگی کے شب و روز کو حیات طیبہ بنا دیا جائے گا۔ اب یہ آیہ کریمہ بھی سورہ نحل میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ یہ جو حسنہ کا لفظ ہے قرآن میں یہ بڑا ہی حسین ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، ہم نے دنیا میں ان کے لیے بھلائی رکھی ہے، یہاں بھی انہیں بھلائی ملے گی، انہیں ان کی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا، ان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا جائے گا، ان کے احوال کو مرتب کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اطمینان دیتا ہے، چہرے کو رونق دیتا ہے اور وقت میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں بھلائی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بھلائی کرے دنیا کی زندگی میں رہ کر اور پھر وہ نقصان اٹھائے؟ تو یاد رکھیے گا اور اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ نیک اعمال کرنے پر انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی برکات نازل ہوتی ہیں، اس پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک ہے آئین، دنیاوی قانون، اسباب کا قانون۔ اسباب کا قانون یہ ہے کہ آگ جو ہوتی ہے وہ جلا دیا کرتی ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، یہ دنیاوی قانون ہے۔ ایک ہے روحانی اور رحمانی قانون، وہ یہ ہے کہ آگ ہمیشہ جلاتی ہے، لیکن اگر رب چاہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا کرتے۔ یہ رحمان کا قانون ہے، یہ روحانی معاملہ ہے۔ ویسے تو انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کی بھوک مٹتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو، اس لیے کہ اس کا رب اسے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی قانون۔ ہم دنیا کے اندر کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیجئے گا، آپ کو محسوس ہوگا کچھ لوگ بہت تیز ہیں، بہت پھرتیلے ہیں، سوسائٹی کے اندر جتنے چلن ہیں ان سب سے وہ آگاہ ہیں، زمانے کی پیچ و تاب کو پورے طور پر جانتے ہیں، کس وقت کون سا مال خریدنا ہے، کون سا بیچنا ہے، ہر چیز سے انہیں پوری شناسائی، کس محفل میں جا کے کون سا رنگ اختیار کرنا ہے انہیں سب پتہ ہوتا ہے۔ یہاں اگر میں چلوں گا اور میں چڑھائی کر دوں گا تو سامنے والا لچک دکھا دے گا، انہیں خبر ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ زندگی کی دوڑ میں اکثر آپ کو پیچھے رہتے ہوئے دکھائی دیں گے، بہت تیز ہیں، بہت سمارٹ ہیں، سب جانتے ہیں، دین کا بھی پتہ ہے، دنیا کا بھی پتہ ہے، سیاست کا بھی پتہ ہے، مختلف تہذیبوں سے بھی آگاہ ہے، لیکن پیچھے رہ گئے۔
کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بظاہر بھولے بھالے ہیں، سیدھے سادے ہیں، پر مٹی میں ہاتھ رکھتے ہیں اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ وہ جو لوگوں کے پاس بہت ساری دنیاوی معاملات ہیں وہ بظاہر ان کے پاس موجود نہیں ہیں، ان کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ کبھی مجھے یہ والا ہنر آتا ہوتا، یا جس طرح اس شخص کے پاس سرمایہ ہے میرے پاس ہوتا تو میں 10 کے 20 اور 20 کے 40 منٹوں میں کر کے دکھاتا۔ یاد رکھنا کئی دفعہ انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بھی رستے میں باقی نہیں رہتی، وہ جدھر جدھر جاتا ہے دروازے کھلتے جاتے ہیں، جن رستوں پر وہ سفر کرتا ہے وہ رستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ قدم رکھتا ہے تو رستے سمٹتے چلے جاتے ہیں۔ خود اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو مجھ سے ہو گیا، یہ میرے لیے ممکن، یہ میں نے کر لیا، یہ مجھ سے ہو گیا، دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زمین بھی دروازے کھولتی ہے اور آسمان بھی، تو شرطیں کتنی ہیں؟ اب تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھل جائیں، شرطیں کتنی؟ صرف 2۔ کیا عمل کرنا؟ صرف 2 کام، صرف 2 شرائط۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ اعراف ہے، فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے، اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے، تو کیا مالک تو صرف انہیں آخرت میں ہی اجر دے گا؟ صرف صبح قیامت ہی ایمان اور تقوی پر جزا مرتب ہوگی؟ تو فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ ایمان لے آتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو دروازے کھول دیتے زمین و آسمان کی برکتوں کے، ہم ان پر دروازے کھول دیتے۔ شرط صرف 2، ایمان لائیں اور تقوی اختیار۔ جو بھی کام کریں اللہ سے ڈر کے کریں، مومن اور متقی بن کے کریں، لین کریں دین کریں، خریداری کریں فروخت کریں، حقوق العباد کا معاملہ، حقوق اللہ کا معاملہ، ہر معاملے میں اگر یہ اپنے رب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ نیک لوگ نانے جویں کے محتاج رہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ تو آسودہ زندگی گزاریں اور مومن مجبور اور تہی دست اور تنگ دامن زندگی گزارے۔ مالک کہتا ہے تو تقوی تو اختیار کر، تو پکا مومن تو بن، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور بالکل اسی مضمون کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا، بالکل اسی مضمون کو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے، دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئی۔ تو اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے، اسے خبر ہی نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان تک نہیں گیا۔ شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر اللہ سے ڈرے، چالاکیاں نہ کرے، تیزیاں نہ دکھائے، سب کو شیشے میں نہ اتارے، خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے، اس سے بھی میری دوستی اس سے بھی میری دوستی، میں ساری سوسائٹی کو، آپ فکر نہ کریں اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتار رہا ہے،
بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اسے بھی ساری ہی خبر ہے، وہ بھی سب جانتا ہے۔ اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے، تقوی کا رستہ اختیار کیا جائے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میرا اغوا کر لیا کفار نے، اور غربت اور قحط اور پریشانی پہلے ہی بہت زیادہ تھی، میں بڑی تکلیف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو کریم فرمانے لگے رب سے ڈر، اللہ پہ بھروسہ کر، لا حول شریف کی کثرت کر۔ فرماتے ہیں ابھی ہم نے 1-2 تسبیح بھی پوری نہیں پڑھی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، بیٹا بھی آ گیا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ اتنی جلدی کرم نوازی، اتنی جلدی رحمت؟ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا، مجھے باندھ رکھا تھا، اچانک میں نے ہاتھ ہلایا تو رسیاں بھی کھل گئیں، باہر نکلا تو وہ غائب تھے، تھا ہی کوئی نہیں، اور اس حویلی میں 400 بکریاں تھی، میں نے دروازہ کھول کے ذرا انہیں ہانکا ہے تو وہ 400 کی 400 میں سے بھاگی بھی کوئی نہیں، ساری ساتھ آ گئی ہیں، کرم ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ان بکریوں کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا میرے رب نے تجھے عطا کی ہے، یہ مال غنیمت ہے، تیرے لیے جائز ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں مسائل کا شکار ہو جائیں، غلط راہیں اختیار نہیں کی جاتی، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جاتا، رشوتیں دینے کے لیے مال جمع نہیں کیا جانا چاہیے، اور اپنے ناجائز کاموں کے لیے بڑے تعلقات نہیں بنانے چاہیے۔ کھانے کھلائے جا رہے ہیں، دعوتیں پکائی جا رہی ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، تعلقات بن رہے ہیں، کس لیے؟ یہ لوگ مشکل وقت میں کام آئیں گے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، جس کی جیب کارڈ سے بھری ہوئی ہے نا مختلف، وہ ٹائم آنے پہ ملتا ہی کوئی نہیں، ہاں آدھے سے زیادہ تو نمبر ہی بند ملتے ہیں۔ وہ کہاں میرے عزیز، وہ کسی نے کہا تھا وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ مشکل حالات میں کون ملتا ہے، ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تو جدو وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے۔ اس وقت میں اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے ڈر، میں تیرے لیے رستہ بنا دوں گا، تجھے گنجائش دوں گا، تیرے حالات ٹھیک کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرا جائے، غلط راہوں کا انتخاب نہ کیا جائے، اپنے مالک کی طرف توجہ کی جائے، اپنے مسلح کو آباد کیا جائے، رب کریم کی جانب انسان رجوع کرے۔ اگر وہ اللہ کی جانب رجوع کرے گا، رب کریم سے ڈرے گا، اس کے حضور اپنی توجہ کو مبذول کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بڑی جلدی رستہ پیدا کر دے گا۔ اور یہ تجربہ ڈھیر سارے لوگوں نے کیا، اور وہ اس تجربے پر کامیاب بھی ہوئے۔ اور پھر ہم جائز اور ناجائز مال اکٹھا کر کے نا، ہم سے جب کوئی شخص پوچھتا ہے کہ کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، بچے تو بیچارے بالغ ہونے کے بعد کہتے ہیں ابا جی سے کہ وہ اگر آپ ایک پلاٹ بیچ دیں تو میں کاروبار کر لوں، تو وہ تو بیچ ہی نہیں رہے، تو شروع سے تو آپ کہہ رہے تھے بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ کہاں ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو آپ کے نام ہے، ہر چیز پر قبضہ آپ کا ہے، کنجیاں ساری آپ کے پاس ہیں، ہر چابی آپ کی دسترس میں ہے بھائی، کہاں ہے بچوں کے پاس؟ سن لو اور یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں، تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی، میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال
آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقوی چھوڑ کے جاتے ہیں، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک نامی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ، گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی، لیکن اللہ کے ان پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی ہے۔ اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا۔ آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا۔ ابوہما صالحا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک تھے کہ بد تھے۔ صالح کے بچے ہیں، نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن فرماتے ہیں یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی۔ آپ فرماتے ہیں سن لو لوگو، یاد رکھو، صالحیت چھوڑ کے جانا اور پھر اگر تم نیک نامی چھوڑ کے جاؤ تو پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا، رب کی رحمت ان کی حفاظت کرے گی۔ تمہاری فصل کو کوئی برباد نہیں کرے گا، تمہارے خزانے کو کوئی لوٹے گا نہیں، تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارا گھر ویران نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ صالحیت چھوڑ کے جانا، تقوی اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا، اپنے پیچھے نیک نامی چھوڑ کے جانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے قبل جتنے بھی بادشاہ تھے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ گئے وہ، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں ایسی شراب کباب میں الجھیں کہ 2 بادشاہ تو ایسے تھے جن کے بچے جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے۔ اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہییں تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا دے، اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے آپ، کچھ نہیں ہے ہمارے بچوں کے پیچھے۔ تو آپ نے فرمایا بلاؤ نا بیٹوں کو، تو بیٹے حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا، جائیداد نہیں بنا سکا، اسے معاف کر دینا۔ تو میرے عزیز ایک شہرت وہ ہے جو خدائی ہے، جو خدائی ہے، وہ اگر ملے تو پھر کیا بات ہے، قرآن کہتا ہے وہ بھی ملے گی۔ کس کو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، انہیں شہرت کشید نہیں کرنی پڑے گی، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ لوگ نہیں تلاش کرنے پڑیں گے جن کے ساتھ فوٹو آ جائے تو لائکس اور کمنٹس زیادہ ملتے ہیں، ادھر نہیں جانا پڑے گا۔ رحمان، اور کہاں رحمان محبت پیدا کرے گا؟ لوگوں کے دلوں میں۔ اور صحیح حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جناب جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت فرمائیے۔ اور زمین و آسمان کی مخلوق میں اعلان فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، لہذا سارے اس سے محبت فرمائیں۔ یہ وہ عزت اور شہرت ہے جو خدائی ہے،
یہ وہ نہیں ہے جو کسی شخص کے دل میں بڑا شوق تھا، بڑا ارمان تھا، ڈھونڈتا پھرتا تھا اور وہ سارا کچھ کرنے کو تیار تھا، لیکن اسے شہرت چاہیے۔ یہ خدائی ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے جائیں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا، اور لوگوں کی قلبی کیفیت ہوگی، کھنچتے چلے جائیں گے لوگ۔ بہت ساری سہولیات بہت ساری جگہوں پہ موجود نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کی روحیں کھنچتی چلی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ میرے خلاف لوگ سازش کر رہے ہیں، لہذا میں نے بھی ان کے خلاف سازش ہی کرنی۔ میرے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، لہذا میں نے بھی 10 کی جگہ 20 کرنی۔ کیونکہ فلاں شخص نے میرے بارے میں یہ کیا ہے، لہذا میں نے بھی اس کے بارے میں اس طرح کا ظلم زیادتی کی گفتگو ضرور کرنی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم کرو نہ صبر اور تم اختیار کرو تقوی تو کسی کا مکر و فریب تمہیں کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن اپنے ہی جال میں پھنس کر مر جاتا ہے۔ اگر صبر کیا جائے، یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو فرمایا ان کا مکر و فریب، دشمنوں کا مکر و فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا کسی کا مکر و فریب۔ شرط کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تعزیت کے لیے لوگ آتے رہے، آپ بیٹھے رہے۔ چوتھے دن گلی سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ خدام، شاگرد، ارادت مند بھی تھے۔ گلی میں گئے تو وہاں آپ کا ایک مخالف، مسلمان تھا، مومن کہلاتا تھا، پر آپ کا مخالف تھا۔ تو وہ چوک میں آپ کو مل گیا، السلام علیکم کے فوراً بات کرنے لگا، اے نعمان بن ثابت، میں نے سنا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا مسلمان ہوں، مومن ہوں، آپ کے قبیلے کا ہوں، اپنی والدہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ بڑی تکلیف والا منظر ہے، بڑی اذیت ناک بات۔ آپ کے محبین نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ امام صاحب نے فرمایا اس نے نکاح کی دعوت دی ہے، ایک جائز بات کی ہے، لیکن اتنا غلط طریقہ اختیار کیا ہے۔ چوکوں میں، چوراہوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا میرے قدموں میں شریعت کی زنجیریں ہیں، میرا رب مجھے صبر اور تقوی کا حکم دیتا ہے۔ سارا حوصلہ جمع کر کے امام صاحب فرمانے لگے عدت گزرتی ہے تو آپ کا نام لے کے والدہ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر وہ آپ سے نکاح میں رضامند ہوں گی تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ جملے کہے اور پھر بوجھل قدموں سے 4 قدم آگے اٹھائے تو امام صاحب کے آنسو نکل گئے، اور اپنے آنسو پونچھ کے کہنے لگے کئی دفعہ یہ اخلاق کتنے صبر آزما ہو جاتا ہے اور کتنی مشکل میں انسان کو لے جاتا ہے۔ ابھی امام صاحب اگلے چوک میں گئے تھے، وہ دھڑام سے زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ دوڑے آئے، کہا حضور اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ کوئی بد دعا دی؟ فرمایا میں نے بد دعا نہیں دی، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ اس نے میری والدہ کے بارے میں اس طرح چوک میں جگ رسائی کی اور یہ انداز اختیار کیا۔ اسے پتا تھا کہ شریعت اسلامیہ مجھے صبر کا اور تقوی کا کہتی ہے، جائز بات پر یہ انداز جائز بات کا۔ فرمایا اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں، وہ جو میرے ساتھ کرے گا ہو جائے گا،
فرمایا دیکھو نا، اللہ ولی ہے مومنوں کا۔ میرے مالک نے دستگیری فرمائی اور ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ میرے بھائیوں، میں اور بھی بہت ساری مثالیں قرآن حکیم سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نیک اعمال، صالحیت، عبادت، ریاضت، تقوی، سچائی، دیانتداری، معاملہ فہمی، صبر، تقوی، مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ کے حضور شکر کے جذبات، یہ انسان کو صرف آخرت میں ہی اجر نہیں دلائیں گے، مشکلات میں انسان کے سامنے نیکیاں بھی آ کے کھڑی ہوا کرتی ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی نیکی انسان کے بڑا کام آیا کرتی، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے نیکی دنیاوی معاملات کے اندر بھی۔ بخاری مسلم میں صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت علیہ السلام کا وہ فرمان موجود ہے اور بڑا مشہور ہے، معروف ہے، حضور نے خود اسے بیان کیا۔ فرمایا 3 شخص کسی دوسرے علاقے میں جا رہے تھے اور رستے میں بارش اور طوفان نے گھیر لیا، تو ایک غار کے اندر جیسے وہ بند ہوئے، خود رسول رحمت اسے بیان فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں لڑک کر کے ایک پتھر جب آیا اور غار کا منہ اس پتھر نے بند کر دیا، تو اب باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ تینوں نے مل کے بھی زور لگایا، پر وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ تب ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی کوئی نہ کوئی نیکی نہ یاد کریں۔ کیا؟ اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم مختلف محکموں میں درخواستیں جمع کراتے ہیں، مصلی نہیں بچھاتے، تعلقات لڑاتے ہیں، اپنی کوئی نیکی نہ یاد کرے۔ تو ایک نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، عرض کیا اے مالک تو جانتا ہے میں ریوڑ رکھے ہوئے ہوں بکریوں کا، یہ لفظ ہے صحیح حدیث میں، اے مالک میں نے کبھی بھی دودھ پہلے بیوی بچوں کو نہیں دیا، جب بھی پلاتا ہوں ماں باپ کو پہلے پلاتا ہوں، اور مالک تو علیم بذات الصدور ہے، وہ رات بھی کریم تیری بارگاہ میں ہر چیز موجود ہے کہ جس رات میں دیر سے آیا اور ماں باپ سو گئے، بچوں کو، غلاموں کو، بیوی کو میں نے دودھ نہیں دیا، میں پیالہ لے کے رات بھر کھڑا رہا، صبح جب وہ جاگے تو میں نے دودھ پلایا تھا، مجھے بتا نا میں نے تو تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر وہ نیکی تجھے پسند ہے تو اس مشکل سے نجات دے۔ یہ رسول پاک کا فرمان صحیح حدیث میں موجود ہے۔ رات بھر ماں باپ کے لیے کھڑا رہا، جب اللہ کے حضور اس نیکی کے وسیلے سے دعا مانگی، پتھر تھوڑا ہٹ گیا، ہوا اور روشنی کا بندوبست ہو گیا۔ کرو نا ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ اور میں صحیح حدیث میں یہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرمایا بیوی بچوں پر ماں باپ کو فوقیت دیتا رہا ہوں، یہ نیکی ہے میری، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا رہا ہوں، بیوی بچوں سے پہلے ماں باپ کو درجہ دیتا رہا ہوں۔ پتھر ہٹ گیا، دوسرا عرض گزار ہوا، مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے، تجھے پتا ہے مجھے اپنی چچا زاد بڑی اچھی لگتی تھی، میں نے کئی بار اسے دعوت دی، لیکن اس پاک باز عورت نے رخ میری طرف نہ کیا، پھر ایک دفعہ قحط ہو گیا تھا، وہ مجبور ہو گئی، تنگ دست ہو گئی، مجبور ہو کے آئی، میرے ساتھ خلوت میں چلو، لیکن وہ آئی اور کانپنے لگی اور کہنے لگی اللہ سے ڈر۔ مالک وہ میرے قبضے میں تھی، میں سب کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری رضا کے لیے میں ڈر گیا تجھ سے، اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے تو کرم فرمانا۔ حضور فرماتے ہیں پتھر تھوڑا اور سرک گیا، اور تھوڑا ان کے لیے کشادگی ہو گئی، ہوا کے جھونکے تیز آنے لگے۔ مشکلوں میں جب ہوا کے جھونکے آئیں تو وہ تیرے تعلقات کی بنیاد پر نہیں آئیں گے، تیرے تقوی کی بنیاد پر آئیں گے۔
तेरे तकवे की बुनियाद पर हवा के झोंके आएंगे। तीसरा बोला, उसने कहा मालिक मैंने मुख्तलिफ लोग मजदूरी पे रखे हुए हैं, सबको बर वक्त मजदूरी देने का आदी हूं। एक शख्स अपनी कुछ दिनों की मजदूरी छोड़ गया था, फिर मैंने ढूंढा वो मुझे मिला नहीं, मैंने उतने पैसे कारोबार में लगा लिए। ऐ मेरे करीम रब तू जानता है, फिर उससे नफा होता रहा और मैं उसके हिस्से का नफा रखता रहा। और फिर जब पैसे इतने हो गए, मैंने ऊंट भी खरीदे, बकरियां भी खरीदी, और भी जानवर खरीदे, गुलाम भी खरीदे। सालों के बाद वो शख्स आया और कहने लगा मैं मजबूर तंगदस्त हूं, मेरी कुछ रकम आपकी तरफ बकाया थी, अगर मिल जाए। तो मैंने कहा ये गुलाम भी तेरे, ऊंट भी तेरे, बकरियों के रेवड़ भी तेरे। तो कहने लगा आप मजाक कर रहे हैं, सही हदीस में मौजूद है मजाक कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैंने सारा अपने रब की रजा के लिए किया है, तेरे लिए नहीं किया। तेरा सरमाया था वो कारोबार में लगता रहा। यहां हमारे यहां भी पार्टनरशिप होती है, यहां भी कारोबार चलने लगे तो लोग कहते हैं अब मेरा तेरा गुजारा नहीं, चलने जो लग गया है, कहते तू फारिग है। यहां तो लोग किराए पर दुकान देते हैं, और अगर समझे ना कि वो बेचारा जो बैठा है दुकान में उसका कारोबार ठीक चलने लगा है, तो कहते तू खाली कर, मुझे खुद करना है, निकल। उसने इतना पैसा संभाल के रखा। करीम महबूब बयान फरमाते हैं, रसूल रहमत के लबहाए नूर से ये जुमले निकले, फरमाया उसने अपनी उस नेकी का वसीला देकर जो रब के हुजूर बात अर्ज की, चेहरे पर हाथ फेरे ही थे कि पत्थर लुढ़का, रास्ता खाली हो गया। अल्लाह के रसूल हमें ये नसीहत करना चाहते हैं कि जब तुम पर मुश्किलात बने ना, तो नंबर न तलाश करो कि फलां का नंबर कहाँ है, फलां का नंबर कहाँ है। कोई रात ढूंढो जो सिर्फ रब की रजा के लिए गुजरी हो। कोई नेकी तलाश करो जो फकत अल्लाह के लिए की हो। कोई आंसू ढूंढो जो तुमने किसी मिस्कीन यतीम के पूछे हो। कोई ऐसा शख्स जो तड़प के रो रहा था लेकिन तुम्हारी वजह से हंसा हो। कोई मां जिसने राह जाते तुम्हें दुआ दी हो कि बेटा जा तू जीता रहे। कोई बूढ़ा शख्स जिसने दुआ दी हो कि